مردے کو زندہ کرنا معجزہ ہے، کیونکہ کوئی ڈاکٹر دنیا کا کوئی پاور مردے کو زندہ نہیں کر سکتا، لیکن مردے اگر مردے یہاں پہ پڑے، لاشیں پڑے، ان کو خطاب کرنا، یہ کون سا اعجاز ہے؟ اللہ رب العزت سورہ فاتر آیت نمبر 13-14 میں فرماتے ہیں والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم پکارتے ہو وہ ایک تنکے کے بھی مالک نہیں، اگر انہیں پکارو تو وہ تمہاری بات کو سن ہی نہیں سکتے، اور اگر سن لے تو اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے نا۔ وقیامہ، اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر جب تم قبر والوں کو پکارو، یہ ہے تو رہی ہے مردوں کی بات، وہ بدھی مدو اور مشرکین بتوں کے مردوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ ما یملکون من قطمیر، یہ بتوں کی بات ہو رہی ہے، مردوں کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ چلو قبر والوں پر آ جاتے ہیں۔ سورہ فاتر آیت نمبر 22 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وما انت بمسمع من من فی القبور، اے نبی تو نہیں سنا سکتا ان کو فی القبور، جو قبروں کے اندر ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے واضح اپنا فیصلہ صادر فرما دیا، قبر والے سنتے نہیں ہیں، قبر والے مطلق کسی کی بات نہیں سنتے، اور کسی کی حاجات پوری کرنی تو بڑی دور کی بات۔ اب اللہ کا قرآن جب فرما رہا ہے کہ قبر والے نہیں سنتے تمہاری بات، اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو جنگ بدر پر خطاب کیا تھا، اللہ کی طرف سے معجزہ ہے، اور معجزے کی پیروی نہیں کرتی کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ جس طرح اللہ کے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے جسے شکل قمر آپ بتا رہے تھے، تو اس کی کوئی پیروی نہیں کر سکتا، یہ معجزہ ہے اللہ کی طرف۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا کہ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم پکارتے ہو ایک تنکے کے بھی مالک نہیں، اگر انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے، اگر سن لے تو کوئی جواب ہی نہیں دے سکتے۔ اور ایک اور مقام کے اوپر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ نمل آیت نمبر 20 اور 21 کے اندر والذین تدعون من دون اللہ، تو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں، وہ کسی بھی چیز کے خالق نہیں بلکہ خود مخلوق ہے، مردہ نہ کہ زندہ ہے، انہیں اتنا بھی معلوم نہیں کہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو فوت شدگان ہیں قبروں کے اندر ہیں، یہ کسی کی فریاد ہی نہیں سن سکتے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ بخاری اور مسلم کے اندر۔ تو وہ آیت جو مردے نہیں سن سکتے اس کو اچھی طرح سے پڑھیں، کیونکہ آپ نے جو آخری آیت پڑھی ہے نا، وہ یہ مردوں کے متعلق نہیں ہے۔ جو آیت مردوں کے متعلق ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، وہ آپ نے ایک آیت پڑھی ہے، میں اس کا جواب دوں گا۔ دوسرے جو آپ نے آیتیں پڑھی ہیں وہ مردوں کے متعلق، اگر آپ ادعا کر رہے ہیں کہ یہ بھی مردوں کے متعلق، یہ مردوں کے متعلق نہیں، یہ بتوں کے متعلق، مردوں کے متعلق صرف آیتیں پڑھیں۔ قرآن کی تو ایک نص ہی کافی ہے، بالکل ایک رس کی ایک نص، اس کا جواب میرے میں ہے نا، لیکن جو آیت بتوں کے لیے نہیں ہے، بتوں کے لیے۔ بت انہی لوگوں کے بنائے جاتے تھے جو فوت ہو جاتے تھے، انہی کو بت بنا کر ان کی تصاویر کو پوجا جاتا تھا، آج بھی ایسا ہی۔ بتوں کی پوجا کرتے تھے نا، بتوں کی پوجا، مردوں کی پوجا نہیں کرتے۔ بت کا تو نام ہی نہیں ہے نا، ادھر بت کا تو نام ہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے علاوہ، یعنی اللہ کے علاوہ پوری مخلوق ہے، اس میں بت بھی آ جائیں گے، اس میں فوت شدگان بھی آ جائیں گے۔ ہاں وہ، لیکن یہاں پہ بتوں کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ مردوں کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ اگر آپ کے پاس کوئی آیت ہے، ایک آیت تو آپ نے پڑھی وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، میں اس کے وہ میرے ذمہ ہے کہ میں اس کا جواب دے دوں۔ اگر کوئی اور آیت ہے تو پڑھ، سننے والی آپ جواب